بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ذکر کریں گے سپریم جوڈیشنل کونسل کو خط میں ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کون کون سے واقعات کا ذکر کیا۔ اسلام آباد کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشنل کونسل کو خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے مشترکہ طور پر خط لکھا۔ انہوں نے اس خط میں متعدد واقعات کا ذکر کیا ہے۔ 6 ججوں نے خط کا آغاز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر کے چیف جسٹس عامر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کے فیصلے سے کیا۔ آگے ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جن ججز نے چیف جسٹس سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلہ دیا، ان پر ISI کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ ڈلوایا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ٹیریان وائٹ کیس کے فیصلے کے بعد ISI کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں فیصلہ دینے والے 2 ججز نے اپنی رہائش گاہ پر اضافی سیکیورٹی مانگی، جبکہ ایک جج کو تناؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے بھی رکھا گیا۔ خط کے مطابق اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ وہ ISI کے DGC کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تاہم ISI کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا اور 24 گھنٹے بعد چھوڑا، جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اغوا کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق ISI سے ہے۔ اس دوران انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا، جس میں جج کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بعد ازاں اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں درخواست بھی دائر کی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر استعفیٰ لیا جا سکے۔ ججز کے سامنے ٹی وی روم میں کیا زیر بحث آیا؟ 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر میں دستی بم سے حملہ کر کے ڈرایا گیا۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام ججز کے سامنے ٹی وی روم میں بھی زیر بحث آیا۔ متاثرہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو فوری طور پر ہائی کورٹ بلایا گیا تاکہ ماتحت خفیہ ایجنسیوں کی عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے تصدیق کی جا سکے۔ متاثرہ جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک اور جج کے سامنے اس کی تصدیق کی متاثرہ جج کو بعد ازاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے تبادلہ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیا۔ بعد ازاں متاثر جج کا پنجاب تبادلہ کر دیا گیا، جو کہ اب بہاولپور میں تعینات ہے۔ چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی منسلک جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم جوڈیشنل کونسل کو لکھا گیا ہے کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے ISI کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض بغیر مداخلت کے سر انجام دے سکے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس خط کے ساتھ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی منسلک کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی نوعیت کے کیسز کی سماعت کے دوران ان واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ براہ راست اہل خانہ اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی، جبکہ ان پر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی طرف سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اسپیکر کمانڈر کوئٹہ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ایک رشتہ دار کے ذریعے بھی DG انٹرنل ISI سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا۔ مذکورہ جج کو ان کیسز سے متعلق پیغامات بھجوائے گئے جو ان کے سامنے بینچ میں زیر سماعت تھے۔ اسی خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو پیغامات بھجوائے گئے اور ان کے سامنے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی ہی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا
ان کے دورہ کوئٹہ کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ ISI ان کے ٹیکس معاملات میں پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ ان میں کوئی خامی پکڑی جا سکے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے متعلق اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی خواہش کی گئی جس کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ سپریم جوڈیشنل کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے مناسب سمجھا کہ اس نوعیت کے معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائے جائیں۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا۔ 19 مئی 2023 کو 6 ججز نے اس روز چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ اس روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے۔ اس ملاقات کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے۔ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اٹھایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد کرے گی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی روز اس وقت کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ججوں کی رہائش گاہ سے کون سی ڈیوائسز برآمد ہوئیں؟ خط میں کہا گیا ہے کہ گرمیوں کی ایک شام ایک جج فراہم کی گئی رہائش گاہ منتقل ہوئے جہاں معمول کی تزئین و آرائش کے وقت دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس لائٹ کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا تھا جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی موجود تھا، جبکہ جج کی رہائش گاہ سے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو کہ کسی اور جگہ منتقل کی جا رہی تھی۔ اس طرح کا ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی پایا گیا۔ ججز کی رہائش گاہ سے نگرانی کرنے والی ڈیوائسز کے ساتھ منسلک USB کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جس کے اندر جج کے فیملی ممبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز بھی موجود تھیں۔ مواد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائی گئیں۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا۔ اس معاملے کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائسز کس نے جج کی رہائش گاہ پر لگائیں اور کس کو اس معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا جس میں ماتحت عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق اپنی رپورٹس پیش کی۔ اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دہرایا گیا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروہ انداز میں پرائیویسی کو پامال کیا گیا۔ اس حوالے سے ابھی تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔